اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ تمام مومنین بہن بھائی، میرے عزیزان گرامی قدر، سامعین محتشم، میں آج آپ کی خدمت میں سیریز علی ولی اللہ الولایت الثالثہ و فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم احادیث سے مبارکہ سے، قرآن کی آیتوں سے اور فضائل کے جو مناقب امیر المؤمنین کے ہیں ان سے واضح طور پر یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ شہادت ثالثہ کی دین میں کس قدر اہمیت ہے۔ اگر یہ شہادت نہیں ہے تو پہلی دو شہادتیں جن میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبول نہیں ہے۔ آج کی سیریز کی پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر چیز پر شہادت ثالثہ۔ یہ قاسم ابن معاویہ سے نقل ہے کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یہ لوگ یعنی مخالفین رسول اللہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، حضرت نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق۔ پس امام صادق نے فرمایا سبحان اللہ، تمام چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ اس حدیث کو بھی تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو خلق کیا، اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے پانی کو خلق کیا تو اس کے جریان کے مقام پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جس وقت اللہ نے کرسی کو خلق کیا تو اس کے پایوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے لوح کو خلق کیا تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے اسرافیل کو خلق کیا تو اس کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا اس کے دونوں پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا تو اس کے کناروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے زمینوں کو خلق کیا تو ان کے طبقوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا تو ان کی چوٹیوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے سورج کو خلق کیا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور جب اللہ نے چاند کو خلق کیا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور وہ سیاہی جو چاند میں نظر آتی ہے وہ یہی ہے، اور جب تم میں سے جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پس اس پر واجب ہے کہ فوراً کہے علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کا حوالہ کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 231، منشورات نعمان بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 1 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عالم کائنات کا قوام ان تین شہادتوں کے ساتھ ہے اور نماز کا قیام بھی انہی کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث مولا کے بہت ہی محترم صحابی، بہت ہی جید صحابی جن سے مولا کی بہت ساری روایات اور خطبات ہیں، اسبغ بن نباتہ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سبح اسم ربک الاعلی کے بارے میں سوال کیا۔
تم اپنے رب کے اعلیٰ نام کی تسبیح کرو۔ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پایہ عرش پر آسمانوں اور زمینوں کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پس ان دونوں گواہیوں کے ساتھ تم پر واجب ہے یہ گواہی دو کہ بے شک علی وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اجان محترم، حدیث نمبر 2 کا حوالہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر علی بن ابراہیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 یہ پر موجود ہے۔ آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 3 پیش کرتے ہیں۔ زیارت آل یاسین میں شہادت ثالثہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اجان محترم، جب آپ یہ پڑھیں یہ نا امر خدا کو، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے محمد بن عبداللہ جعفر الحمیری، وہ کہتے ہیں کہ انہ قال خرج التوقی من ناحیت المقدسہ، کہ ایک توقی جو ناحیہ مقدسہ سے برآمد ہوئی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، جو زیارت آل یاسین کے جملے وہ لکھے ہوئے تھے، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ نہ امر خدا کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے اولیاء سے قبول کرتے ہیں۔ حکمت خدا پہنچنے والی ہے، پس ایسی قوم جو ایمان لانے والی نہیں، اسے انبیاء اور اولیاء کا ڈرانا اور انذار کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، اور جب تم ہمارے وسیلے سے اللہ اور ہماری طرف توجہ کرنا چاہو تو جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہو، سلام علی آل یاسین، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ سلام ہو آپ پر اے حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، کہ آپ اللہ کی طرف سے بلانے والے ہو اور اللہ کی آیات کے عارف ہو۔ اس کے بعد یہ کہو، اشہد یا مولائی، اے میرے مولا، میں آپ کو اپنے عقیدے پر جو 3 شہادات پر مشتمل ہے گواہ بناتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ ایسا واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت محمد اور اس کی آل طاہرین کے علاوہ اللہ کا کوئی محبوب نہیں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ کی حجت ہیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام زین العابدین حجت خدا ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام قاظم علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں، اور پھر اشہد ان کا حجت اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف حجت خدا ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ہے، فاشہدوا ما اشہدتک علیہ، پس اے میرے مولا آپ میرے اس عقیدے پر گواہ ہو جائیں جس پر میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ میں آپ کی ولایت کو قبول کرتا ہوں اور رکھتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں سے بری اور بیدار ہوں۔ پس جس سے آپ راضی ہو وہی حق ہے، اور جس سے آپ ناراض ہو وہی باطل ہے۔ جس کا آپ نے حکم دیا ہے وہی نیکی ہے، اور جس سے آپ نے منع کیا ہے وہی منکر و برائی ہے۔ اور نفسی مؤمنۃ باللہ و برسولہ و بامیر المؤمنین و بکم یا مولائی، اے میرے مولا حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے نفس و جان سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کے اول و آخر پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، اور میری مودت آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خالص ہے۔ خدایا میری دعا کو قبول فرما۔ تو اے مومنین، آپ نے اپنے وقت کے امام کو جو اپنے آپ کے اعمال پر شاہد و ناظر ہیں گواہ بنا کر اپنا 3 گواہیوں والا ایمان و عقیدہ مولا حجت خدا کے سپرد کر دیا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ مومن کا ایمان ہے۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر تمام فروع دین کا مطالبہ مومنین سے کیا ہے، اور ایمان کی گواہیاں 3 ہیں جن پر آپ نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا ہے۔ جان محترم، اس حدیث کا
حوالہ کتاب احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 سے 317، مکتبہ مصطفی اور مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی زیارت آل یاسین سے لیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4، زیارت جامعہ کبیرہ میں شہادت ثالثہ۔ حدیث زیارت جامعہ کبیرہ شیخ الصدوق نے کتاب فقی اور کتاب عیون میں موسیٰ بن نخعی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام علی نقی کی خدمت میں عرض کیا، مجھے ایک زیارت جامع و کامل تعلیم فرمائیں کہ جس وقت آپ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کی زیارت کروں تو اس زیارت کو پڑھوں۔ تو مولا نے یہ زیارت تعلیم فرمائی۔ اس زیارت میں حجت خدا نے مومنین کو 3 شہادات پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ شہادت ثالثہ کے وہ فضائل بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض افراد کو کلام امام معصوم میں شک اور غلو ہونے لگا۔ اعان اللہ تعالی من المشککین، اللہ ہمیں شک کرنے والوں سے بچائے۔ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اس زیارت میں ایک صفحے کے بعد شہادات ثالثہ کا ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت لہ ملائکۃ وأولو العلم من خلقہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، واشہد ان محمدا عبدہ المنتجب ورسولہ والمرتضی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، واشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون۔ اس کے بعد تمام زیارت میں شہادت ثالثہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی خود گواہی دی ہے، اور ملائکہ اور اولو العلم جو اس کی مخلوق ہیں انہوں نے اللہ کی گواہی دی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا برگزیدہ بندہ ہے اور چنا ہوا رسول ہے۔ اللہ نے اس دین کو حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو اچھا نہیں سمجھتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ائمہ راشدین، مہدیین، معصومین، مکرمین اور مقربین اور متقین اور صادقین ہیں۔ پھر امام ہادی نے معصومین کی ایسی فضیلتیں بیان فرمائی کہ بعض کم ظرف شک میں پڑنے لگے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولو الابصار، اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ عزیزان محترم، اس حدیث کا حوالہ کتاب فقی، کتاب عیون شیخ الصدوق اور مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی۔ حدیث نمبر 5، یہ دعائے عشرات میں شہادت ثالثہ۔ کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی میں منقول دعائے عشرات، جس کا پڑھنا صبح و شام مستحب ہے اور افضل اوقات عصر جمعہ ہے۔ اس دعا میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعوں اور محبوں کو ان کے ایمان اور اعتقادات بتائے ہیں، اور اس دعا میں دوسرے صفحے پر یہ جملات ہیں: اے اللہ، میں آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے پر گواہ بناتا ہوں کیونکہ تو سب سے بڑا گواہ ہے۔ تیری گواہی میرے لیے کافی ہے، اور میں تیری نبیوں، تیرے رسولوں اور ملائکہ کو اور حاملان عرش اور تیرے آسمانوں اور زمین کے تمام ساکنین اور تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں۔ اس گواہی پر بے شک تو اللہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ اور رسول ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، تو ہی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں جنت و جہنم موت کے بعد زندہ ہونا حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حق ہے، اور تمام ائمہ جو ان کی اولاد سے ہیں وہ ائمہ ہدایت ہیں کہ کوئی زمان و مکان ان کی ہدایت سے خالی نہیں، نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ تیرے چنے ہوئے ولی ہیں اور تیری غالب جماعت ہیں، اور تیرے منتخب اور اختیار کیے گئے خالص بندے ہیں جنہیں تو نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور اپنی مخلوق میں انہیں خاص بنایا، اور اپنے بندوں میں سے انہیں چن کر انہیں عالمین پر اپنی حجت بنایا، اور تیرے درود و سلام اور رحمت و برکت ہمیشہ ان پر قائم رہے۔ اے میرے اللہ، میری اس گواہی کو اپنے پاس بطور امانت لکھ لے تاکہ روز قیامت میں اس گواہی کو اپنی زبان پر جاری رکھوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس دعائے عشرات میں
ایمان و اعتقاد پر اللہ اور معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام زمان حجت بن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام اور عالم کائنات کی ہر شے کو گواہ بنایا ہے، اور پھر قرآن مجید کی آیت فطرت سے ملائیں جہاں اللہ نے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطر اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ روم آیت نمبر 30۔ دین حقیقی کے لیے اپنے چہرے کو خم کر دو، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے فطرت اللہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ ہے، اور یہاں تک توحید ہے۔ اس آیت کی تعویل کی حوالہ تفسیر قمی، تفسیر آیت سورہ روم آیت نمبر 30۔ اسی طرح امام صادق نے فطرت اللہ کے بارے میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا توحید اور محمد رسول اللہ اور علی امیر المومنین پر ہونا فطرت الہی ہے۔ یہی شہادت ثالثہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور یہی مومنین کا اعتقاد و ایمان ہے جس پر ہم نے اللہ امام اور ملائکہ اور عالم کائنات کی ہر شے کو گواہ بنایا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183 حاشیہ نمبر 59 اور حدیث نمبر 60۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 6 پیش کرتے ہیں۔ تلقین میت میں شہادت ثالثہ کی گواہی۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جو آپ مرنے والے مومن کو یاد دلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں اسمع افہم حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی امیر المؤمنین والحسن والحسین، مرنے والے کو کہتے ہو سن اور سمجھ، کیا تو اس عہد پر باقی ہے جو تو نے اللہ سے کیا تھا، جس عہد پر رہتے ہوئے تو ہم سے جدا ہوا ہے؟ وہ عہد یہ گواہیاں تھیں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہیں، اور علی امیر المؤمنین ہیں، اور امام حسن اور حسین اللہ کی حجت ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے تمام اماموں کا نام ذکر کیا اور فرمایا یہ سب ائمہ اللہ کی حجت ہیں، یہ سب تیرے امام حق ہیں، اور جب دو فرشتے تیرے پاس آئیں گے اور سوال کریں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، و من اماموں کا، تو یہی 3 شہادات ہیں جو قبر میں حشر و نشر، قیامت و برزخ و جنت تک آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حوالہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث امام ابی الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ولایت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام تمام کتب سماوی میں لکھی ہوئی ہے، ہرگز اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا ہے مگر جب تک اس نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ کتاب بصائر الدرجات صفحہ نمبر 72 حاشیہ نمبر 1۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث نمبر 8 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعمش امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث بیان ہوئی اور فرمایا انہوں نے مجھے امام باقر نے اور انہوں نے اپنے بابا امام سجاد سے اور انہوں نے امام حسین سے اور امام حسین نے فرمایا مجھے تقی نے خبر دی ہے جو وصی نبی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، اور علی نے نبی اکرم سے کہ حضرت نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اپنی امت سے کہو کہ وہ عقیق کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے، کیونکہ یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، میری نبوت اور علی کی وصایت اور اس کی اولاد کی امامت اور ان کے شیعوں کے لیے جنت کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے حوالہ جات بحار الانوار جلد نمبر 37 روایت 94 باب نمبر 57 چاپ دار احیاء تراث کتاب عمدہ فی عیون الاخبار فی مناقب الابرار، اور یہ تہران سے چھپی۔
جلد نمبر حدیث نمبر 9 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ اور اپنے جد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، جو بھی عقیق کی انگوٹھی بنائے تو اس پر یہ نقش کرے محمد النبی اللہ و علی ولی اللہ، تو اللہ اسے موت بد سے محفوظ رکھے گا اور وہ اللہ کی فطرت پر مرے گا جو ولایت امیر المومنین ہے، یعنی فطرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ آئیں قرآن سے اور معصوم کے فرمان سے سمجھتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 30، اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم لکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تم اپنا چہرہ خالص دین کے لیے جھکا دو، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس فطرت میں اللہ کے مخلوق کے لیے تبدیلی نہیں ہے، یعنی یہی تو پائیدار دین ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ کتاب اصول کافی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، دین حنیف سے مراد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 182، حاشیہ نمبر 51۔ عزیزان محترم، آج کی سیریز کی آخری حدیث نمبر 10 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے اپنے باپ اور اپنے جد امام محمد باقر سے کہ اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ فرمایا وہ فطرت خدا یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، الہ ہنا توحید، توحید یہاں تک ہے کیونکہ ولایت رکن توحید ہے، توحید اس رکن پر قائم ہے۔ کتاب تفسیر علی بن ابراہیم قمی جلد 2 صفحہ نمبر 155، انتشارات علامہ، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183، حاشیہ نمبر 59۔ عزیزان محترم، اگر ولایت جو رکن و اساس توحید ہے ہٹا دیں تو نہ توحید باقی رہے گی اور نہ نبوت، دین ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسی ولایت کے سبب سے الیوم اکملت لکم دینکم، جیسے نماز کے رکن 5 ہیں اور انسان عمدن اور سہون انہیں انجام نہ دے، نماز باطل ہے، اسی طرح کوئی عمدن یا سہون ولایت کی گواہی نہ دے، اس کا دین ہی ختم ہے۔ اس بات کی تائید میں امام رضا کی دوسری روایت جو سلسلۃ الذہب سے منسوب ہے، اس میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی فقال بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا محکم قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا وہ میری عذاب سے محفوظ ہوا۔ فرمایا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط و شروط ہیں، اور ان شروط میں سے میری ولایت بھی ہے، یعنی جو ہماری ولایت کو قبول رکھتا ہے اس کے لیے کلمہ قلعہ ہے، اور جو ہم میں سے کسی ایک کی ولایت کا منکر ہے اسے کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، جیسا کہ جو ایک آیت قرآن کا منکر ہے وہ پورے قرآن کا منکر ہے۔ علم اصول کا قاعدہ ہے، اذا فقد الشرط فقد المشروط، یعنی جب شرط نہیں رہے گی مشروط نہیں رہے گا۔ جیسے اگر وضو نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور اسی طرح ولایت آل محمد توحید کے لیے شرط ہے، اگر ولایت نہیں تو پھر توحید نہیں۔ عزیزان محترم، آج کی سیریز اسی حدیث پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اور یہ ویڈیو کافی طویل عرصے کے بعد میں پھر مجھے موقع ملا ہے کہ میں یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کروں، اور بڑے سوچ بچار کے بعد یہ سیریز منتخب کی ہے تاکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین ہیں وہ اس مولا کی احادیث سے مستفید ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد 9 اور قسطیں یعنی پوری 10 اقساط پر یہ سیریز ہماری مشتمل ہوگی، اور ہر ایپیسوڈ میں ہر قسط میں انشاءاللہ 10 احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حوالوں کے ساتھ، جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ولایت ثالثہ یعنی شہادت علی ولی اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دین کی اساس ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پہلی دو ولایتوں کا اور پہلی 2 شہادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مولا کے فرامین قرآن کی آیتوں، قرآن کی تفسیر و تعویل سے جو ائمہ طاہرین نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور بڑے
مضبوط اور صحیح روایات کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیع یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔